بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ الکہف کا مابقیہ حصہ، پوری سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الکہف میں کل بات عرض ہوئی کہ اللہ پاک نے 3 واقعات ترتیب سے ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ تو کل گزر چکا ہے، اصحاب کہف کا، جو 7 نوجوان غار میں چلے گئے۔ دوسرا واقعہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور سفر کا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور تشریعی پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو شریعت دی۔ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ کسی نے سوال پوچھ لیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اس وقت آپ سے بڑھ کر زمین پر کوئی عالم ہے؟ کوئی عالم؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اب فی نفسی ہی تو یہ جواب بالکل درست ہے، اس لیے کہ جو وقت کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ وقت کے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح فوراً سے یہ جواب دینا اللہ پاک کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اس لیے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، بڑوں کا جو مقام ہوتا ہے اس میں احتیاط بہت زیادہ ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے واللہ عالم، اللہ جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں، لہٰذا آپ سے بڑا عالم تو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے ایک بندے ہیں جن کا نام خضر ہے، اور ان کے پاس جو علم ہے وہ آپ سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ، طریقہ؟ فرمایا اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اور جہاں مجمع البحرین ہے، 2 دریا جہاں پہ آپس میں مل جاتے ہیں، وہاں آپ کو وہ بندہ ملے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دے وہ اس بندے سے ملاقات کی جگہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، اپنے ساتھ اپنے شاگرد خاص اور خادم خاص حضرت یوشع ابن نون، ان کو اپنے ساتھ لیا، اور ایک مچھلی، اب ایک روایت میں ہے کہ اس کو تل دیا، تلی ہوئی مچھلی کھانے کے لیے جیسے ہوتی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مچھلی تھی تلی ہوئی نہیں لیکن تلنے کے ارادے سے اپنے پاس رکھی۔ بہرحال دونوں شکلیں ہو سکتی۔ اب سفر شروع کیا، چلتے 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 ایک مقام آیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، اور یوشع ابن نون کو ابھی نیند نہیں آئی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ دیکھا کہ جو کھانے کا برتن تھا توشہ دان، اس میں مچھلی نے حرکت کی، اور حرکت کرنے کے بعد اس نے چھلانگ لگائی، اور برابر میں ایک سمندر بہہ رہا تھا، اس میں جا کے کود گئی۔ اب مردہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی، یہ وہ نشانی پوری ہو گئی کہ یہاں اس بندے سے ملاقات ہے، لیکن چونکہ استاد سو رہے ہیں، اور یہ ادب کے خلاف ہے کہ آرام کے وقت میں شاگرد استاذ کو جگا دے، یہ آداب کے خلاف ہے، اس کے جاگنے کا انتظار کرے۔ انتظار میں بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جاگ گئے، اور جب جاگ گئے تو اب یوشع ابن نون کے ذہن سے بات نکل گئی، انسان ہے کہ یہ بات بتانی، اٹھے، کہا جی بھئی آگے سفر۔ چلتے چلتے اس جگہ سے بہت دور نکل آئے۔ اب جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ کہا کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، وہ مچھلی نکال لے۔ اب جب یہ بات کی کہ مچھلی نکالے تو مچھلی تو وہاں جا چکی ہے پیچھے چھلانگ مار کے، تو یوشع ابن نون نے کہا کہ اوہو، میں تو بتانا بھول گیا، جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہاں تو مچھلی کا یہ واقعہ پیش آیا،
اور اس مچھلی نے پانی میں چھلانگ ماری اور پھر ایک سرنگ بنا کر چلی گئی. واتخذ سبیلہ فی البحر سربا. سرب کہتے ہیں سرنگ. حالانکہ پانی میں کیسے سرنگ بنے گی؟ پانی تو ملنے والی چیز ہے آپس میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری جگہ تھی بھئی، واپس چلیں. اب جو پیروں کے نشان، چونکہ سمندر کے کنارے کی مٹی نرم ہوتی ہے تو پیروں کے نشان چاپ بنے ہوئے تھے، اسی پر یہ حضرات واپس چلتے چلتے لوٹ کے آ گئے. اس مقام پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص لیٹے ہوئے ہیں اور چادر لی ہوئی ہے جیسے انسان سوتا ہے. تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو سلام کیا، السلام علیکم. نیچے سے انہوں نے کہا کہ ان السلام، یہاں پہ سلام کہاں سے آ گیا؟ چونکہ وہ جتنی آبادی قریب میں تھی وہ سب کافروں کی تھی، اور سلام یہ تو اہل ایمان کا طریقہ ہے نا، کافروں کے ہاں تو نہیں ہے. تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا سلام. تو انہوں نے کہا کہ انا موسیٰ، کہ میں موسیٰ آیا ہوں. کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کون سے موسیٰ؟ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں وہ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. اب حضرت اٹھے اور کہا کہ جی آپ کیسے تشریف لائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ جی آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں، میں وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نہیں سیکھ سکتے. مجھے اللہ نے جو علم دیا وہ تکوینی علم ہے، اور اس علم کا احاطہ آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ تشریعی پیغمبر ہیں. اور تشریعی اور تکوینی میں فرق یہ ہے کہ جو علم شریعت ہے اس میں روک ٹوک ہے، سوال جواب ہے، غلطی پر اصلاح ہے نا. جیسے آپ دیکھیں بھئی کوئی بچہ غلط وضو کر رہا ہے تو بڑے اس کو ٹوک دیں گے، کہیں گے بھئی صحیح سے پانی ڈال دو. یا کسی کو دیکھا کہ سب سے اس کے پیر پیچھے ہیں، کہتے ہیں بھئی تھوڑا آگے ہو جائے، یہ غلط ہے. یہ روک ٹوک شریعت کے اندر ہوتی. تو فرمایا میرے پاس جو علم ہے وہ تکوینی ہے، اس میں خاموشی ہے. جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن آپ کر نہیں سکیں گے اس لیے کہ آپ شریعت کے پیغمبر ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں آپ کی شرط پہ پورا اتروں گا، لہٰذا آپ مجھے اپنے ساتھ جوڑ دیں. تو کہا ٹھیک ہے، شرط یہ کہ میں جو کروں گا اس پہ سوال نہیں آئے گا. کہا نہیں آئے گا. ٹھیک، اب شاگرد بن گئے، ان کے ساتھ جڑ گئے. یہاں سے یوشع ابن نون واپس ہو گئے اس لیے کہ ان کا کام یہاں تک تھا. اب دونوں حضرات چل پڑے. اب یہ قصہ دوستو لمبا ہے اور وقت کم ہے، میں بس اختصاراً یہ چند باتیں عرض کروں. چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ کشتی قریب آئی تو ان حضرات کو کشتی میں بیٹھنا تھا. تو کشتی روکی اور دونوں حضرات سوار ہو گئے. دونوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، دونوں بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو کشتی تو مقامی لوگوں کی تھی، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو تو جانتے تھے. کہو ہو بھئی یہ تو حضرت آ گئے. ان کو بٹھایا دونوں کو، کرایہ بھی نہیں لیا ان سے، اکرام کیا، کرایہ نہیں لیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، کشتی جا رہی ہے. خضر علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر کشتی کا ایک صحیح سالم تختہ توڑ دیا اس کو. اب بیچ دریا میں کشتی کا تختہ توڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم تو غرق ہو جائیں گے سارے دریا میں. ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا، پھر آپ نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا یہ تو شرط تھی کہ سوال نہیں ہوگا، میں تو آپ سے کہا تھا، آپ نے سوال کر دیا. کہا بس اب نہیں ہوگا آگے. اب کشتی سے اتر گئے اور چل پڑے. راستے میں ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے اور ان بچوں میں ایک خوبصورت بچہ تھا جو نمایاں تھا. اتنے میں خضر علیہ السلام گئے اور اس خوبصورت بچے کو پکڑا اور اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دی، مار ڈالا اس کو. اب یہ تو اس سے زیادہ خطرناک کام تھا.
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے ایک معصوم بے قصور بچے کو مار ڈالا، اس نے کیا تھا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں میں تو آپ سے کہا تھا آپ نہیں برداشت کر سکتے، سوالات کریں گے اور میرا علم اس طرح نہیں آ سکتا، کہا بس آخری موقع دے دیں، اس کے بعد اگر سوال ہوا تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، آگے چل پڑے، چلتے چلتے ایک آبادی میں پہنچ گئے۔ اب چونکہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ کھایا تو ہے نہیں، بھوک سے حالت خراب تھی۔ جب آبادی میں پہنچے تو دستور یہ ہے کہ بھئی گاؤں کے لوگ مسافر کو کھانے کا انتظام کرتے، تو وہ علاقے کے لوگ بڑے کنجوس بخیل مشہور تھے۔ یہ حضرات جب گئے تو جا کے ان سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، اگر رات گزارنی ہے گزار لیں، باقی کھانا نہیں ہے ہمارے پاس۔ دونوں حضرات جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اب بھوک بھی لگی ہے۔ اتنے میں سامنے کیا دیکھا کہ سامنے ایک گھر کی دیوار ایسے جھول کھا رہی ہے، جھک رہی ہے، جیسے کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسا لگا کہ یہ دیوار ابھی دھڑام سے نیچے گرے گی، یہ دیکھنا تھا۔ اور خضر علیہ السلام گئے اور جا کے اس دیوار کو سہارا دیا، تھے تو پیغمبر، معجزہ تو تھا اللہ پاک کی طرف سے، اس پہ ایسے ہاتھ پھیرا، وہ دیوار بالکل سیدھی صحیح سالم ہو گئی، ان کی دیوار بنا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے سے غصے میں، بھوک بھی لگی ہوئی، پھر مفت میں ان کی گرتی ہوئی دیوار بنائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ان کا کام مفت میں کیا اور انہوں نے ہمارے مہمان نوازی سے انکار کیا، اگر آپ نے کرنا تھا تو کم سے کم اجرت تو لے لیتے، مفت میں کام کر دیا ان کا۔ انہوں نے کہا بس ھذا فراق بینی و بینک، یہاں میری اور آپ کی جدائی ہو گئی، آپ نے خود کہا تھا کہ اب سوال آئے گا تو جدا ہو جائیں گے، اب جدا ہو جائیں گے، ختم۔ ہاں جانے سے پہلے اب مجھ سے سن لیں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ فرمایا جو پہلا مسئلہ تھا، جو کشتی کا تختہ توڑا، اس لیے توڑا کہ یہ کشتی جو جا رہی تھی آگے جا کر ساحل پر ایک ظالم بادشاہ کے فوجی کھڑے تھے انتظار میں۔ بادشاہ کو ضرورت تھی کشتیوں کی جنگ کے لیے، اس نے کہا جو سالم کشتی آئے تو اس کو قبضے میں لے لو۔ اور یہ جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے اس کے مالک 8 بھائی تھے، ان میں سے 4 اپاہج معذور تھے جو گھر پہ تھے، 4 کشتی کا کام کرتے تھے۔ یہ دن بھر کما کے جا کے اپنا بھی اور اپنے ان معذور بھائیوں کا خیال کرتے تھے۔ آج اگر یہ کشتی صحیح سالم پہنچتی تو نتیجہ کیا ہوتا کہ بادشاہ کے فوجی قبضہ کرتے، یہ اس کشتی سے محروم ہو جاتے۔ میں نے تو ایک تختہ توڑ دیا، وہ دوبارہ بنا لیں گے، لیکن ظالم بادشاہ سے تو بچ گئے۔ ہاں یہ بات تو ہو گئی۔ بچے کو کیوں مارا؟ کہ اس بچے کی فطرت اللہ پاک نے مجھے دکھائی تو اس کی سرشت میں کفر لکھا ہوا تھا، اور اس بچے کے ماں باپ کی یہ اکلوتی اولاد تھی ابھی تک، اور ماں باپ کو اس سے انتہائی درجے کی محبت تھی۔ اس بچے نے بڑے ہونے کے بعد جانا تھا کفر کے راستے پہ، یہ کافر بنتا، ماں باپ کو کفر پہ مجبور کرتا، وہ بھی اس کی محبت میں کافر ہو جاتا۔ تو 3 بندے کفر میں جا کے گرتے۔ اللہ کے حکم سے مجھے اجازت ملی کہ اس بچے کو مار ڈالو، قتل کر لو، اپنی مرضی سے کیا نہیں، اللہ کے حکم سے کیا، لیکن ماں باپ کا ایمان بچ گیا۔ اور باقی جو بچہ گیا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے عوض اللہ ان کو ایک اولاد دیں گے جو بڑی باعث خیر اور برکت اولاد ہو۔ اس لیے تفسیروں میں لکھا کہ پھر اس والدین کے ہاں بیٹی ہوئی اور اس بیٹی کی آل اولاد میں پیغمبر پیدا ہو۔ تو دیکھیں اللہ کے علم میں کہ کس معاملے میں کیا حکمت۔ دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار اس لیے بنائی کہ یہ دیوار گاؤں والوں کی نہیں تھی، یہ 2 یتیم بھائیوں کی تھی، اور وکان ابوہما صالحا، اور ان کے جو والد تھے وہ بڑے نیک انسان گزرے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، بچے معصوم چھوٹے تھے، انہوں نے کیا کی اپنی ساری جمع پونجی جو مال و اسباب تھے وہ جمع کر کے ایک نیچے زمین میں دفنا دی، اور اس پر یہ دیوار کھڑی کر دی کہ کہیں گاؤں والے آ کے مال پہ قبضہ نہ کر لیں یتیم بچوں کے۔ تو وہ دیوار بن گئی کہ بچے ہیں جب بڑے ہوں گے گھر کی دوبارہ تعمیر کریں گے، زمین کی کھدائی ہوگی تو اپنے مال و اسباب کو نکال لیں گے۔
اب بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے اور دیوار گر رہی تھی، اب گر جاتی، صبح گاؤں والے آتے، وہ بدماش لوگ تھے، تو بچوں کو، یتیم بچوں کے مال و اسباب کو لے جاتے اور یہ بالکل بیچارے محروم ہو جاتے۔ تو یہ حکمت کی بات ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ دوسرا واقعہ وہ ایک مسلمان بادشاہ ذوالقرنین کا ہے، جس نے پوری دنیا پر اپنے وقت میں حکومت کی، اور دنیا کی چاروں سمتوں میں اس نے سفر کیا، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کا۔ چلتے چلتے اس کا سفر ایک ایسی جگہ پر ہوا، دیکھا ایک قوم ہے، کچھ لوگ آباد ہیں، اور وہ اپنی شکایت لے کر ذوالقرنین بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مخلوق ہے یاجوج و ماجوج کے نام کی، اور وہ بہت شرارتی مخلوق ہے، آ جاتی ہے، ہماری چیزوں کو کھا جاتی ہے، سب چیزیں لوٹ لاٹ کے چلی جاتی ہے، آپ مہربانی فرمائے کوئی دیوار بنا دے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ایک دیوار بنا دی جس کو سد سکندری کہتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی ایک مضبوط دیوار۔ یہ یاجوج و ماجوج اس دیوار کے پیچھے بند ہو گئے اب، اور چونکہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اس دیوار میں ایک سوراخ ہو جائے گا اور یاجوج و ماجوج آ جائیں گے اور دنیا کے نظام کو پورا درہم برہم کر کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ دوسری بات سورہ مریم میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ آپ نے جیسے سنا سورہ آل عمران میں بھی کہ حضرت مریم ان کی والدہ ہے، اور اللہ نے اپنے قدرت کو ظاہر فرمایا کہ بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور حمل ٹھہر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب جب ان کی پیدائش کا وقت ہونے لگا تو حضرت مریم چونکہ پاک دامن تھی، با کردار تھی، تو اللہ سے عرض کی کہ اللہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، میرا تو نکاح نہیں ہوا، لوگ پوچھیں گے بچہ کہاں سے آیا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد آیا کہ آپ پریشان نہ ہو، جب لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ کہنا کہ بھئی اس بچے سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا بچہ کیسے بولے گا؟ کہا یہ بولے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، لوگ آ گئے اور کہا اے مریم یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا تو خاندان بہت نیک ہے، کسی نے آج تک بدکاری نہیں کی، آپ نے کیا حرکت کی؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ بچہ جواب دے دے۔ تو جب بچے کی طرف لوگ آئے تو بچے نے اس گہوارے میں، اس جھولے میں کہا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ان تین بچوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہتے ہیں جنہوں نے بچپنے میں ماں کی گود میں بات کی۔ تیسری بات جو سورہ مریم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے کہ ایسی قوم میں اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی کا ماحول تھا، اور اتنی بت پرستی تھی کہ خود ان کے والد جو آزر، وہ قوم کے بت خانے کے ذمہ دار تھے، انچارج تھے، اس کے بت خانے کے نظام کو دیکھتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہو گئے۔ اب جب بڑے ہوئے تو بت پرستی کی مخالفت کی، اس کے خلاف ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی یا تو بت پرستی قبول کر لو یا پھر میرا گھر بار قوم قبیلہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سب چھوڑ دوں گا لیکن بت پرستی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اپنے گھر کو، والد کو، سب چیزوں کی قربانی دے کے وہاں سے نکل گئے، روانہ ہو گئے، اور کہا کہ میں اللہ پاک سے دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اور آپ کی مغفرت کی دعا میں کرتا رہوں گا۔ تو اس سے نقطہ علماء نے نکالا کہ انسان جہاں ایمان خطرے میں ہو تو اس کو قربانی دے کر ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے لیے بڑی وسعت کے اسباب پیدا کر دیتے۔ چوتھی بات جو سورہ طٰہٰ میں ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی، انسان کیا ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا اس مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا ہے، اصل تو مٹی ہے نا، اور ایک دن آئے گا فیہا نعیدکم، دوبارہ انسان اسی مٹی میں اتر جائے گا۔
اور پھر ایک دن آئے گا کہ منہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت قائم ہوگی، پھر اس مٹی سے یہ انسان زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو آغاز بھی مٹی ہے، پھر درمیان بھی مٹی ہے، پھر انتہا میں بھی مٹی ہے۔ انسان کس چیز پہ تکبر اور غرور فخر کر سکتا ہے؟ پانچویں بات جو سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص میری یاد سے اور میرے ذکر سے اور میرے قرآن سے منہ پھیرتا ہے تو ایسے شخص کی دنیا بھی تنگ کر دیتا ہوں، اور یہ بندہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے، قرآن سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا میں تنگ کر دوں گا۔ دنیا کے تنگ کرنے سے مراد اسباب کی کمی نہیں ہے، اسباب کی، دنیا کے تنگ کرنے سے مراد بے برکتی کا پیدا ہو۔ مال بہت ہوگا لیکن برکت ہی کوئی نہیں، انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ چیز کہاں جا رہی ہے اور کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ اور فرمایا آخرت میں اندھا بنا کر اس کو اٹھا دیا جائے گا، بینائی ختم۔ چھٹی اور آخری بات سورۃ الانبیاء میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کائنات کا جو نظام ہے جسے تم روز دیکھتے ہو، یہ نظام کی درستگی اور اس کا صحیح رخ پہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ وہ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو معبود ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ جیسے اگر ایک چیز کے دو دعوے دار ہو اور ایک کہے جی یہ میری کرسی ہے، دوسرا کہے میری کرسی ہے، تو اس صورتحال سے نظام بنتا نہیں، بگڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، لڑائی جنگ جدال، تباہی اور بربادی ہو جاتی۔ دنیا کے نظام کا صحیح رخ پہ چلنا اور درست رہنا یہ دلیل ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اس قدرت میں، اس بادشاہی میں اور کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔